معاملہ کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح۔ ولایت پروردگار کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ایمان و عمل صالح۔ یعنی ہر مقام پر انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی معراج کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی ہو، عمل صالح پر عمل کرنے والا بھی ہو، متقی اور پرہیزگار بھی ہو، تو اللہ کی ولایت بھی حاصل ہوگی، نبی کی ولایت بھی ملے گی، اور امام المتقین کی صورت میں اور امیر المومنین کی صورت میں بھی ملے گا، اگر ایمان، عمل صالح اور تقوی ہے تو خدا بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے۔ لیکن اگر ایمان، عمل صالح اور تقوی نہیں ہے تو نہ ولی ہے نہ مولا ہے۔ خلاصہ گفتگو جو آپ سن چکے ہیں اسی کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ مولا الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لہم۔ اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر ہی کہا کرتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ انکار رسالت کا منکر بھی کافر ہے، اور اللہ بھی ایسے شخص کا مولا نہیں ہے جو حالت کفر میں ہے۔ اور غدیر کے بعد جس نے انکار کیا اس کے لیے بھی مفسرین نے سورہ معارج کی آیات، ابتدائی آیات کے مطابق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سالا سائر بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا جس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ تو کوئی بھی مولا اس کے لیے نہیں ہے جس نے کفر اختیار کیا۔ یہ اور بات ہے جب ہلاکت میں ڈوبنے لگتا ہے تو زبان سے یہی کہتا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کہا تم نے پہلے ہی مولا مان لیا ہوتا تو لولا کہنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آتی؟ صلوات محمد والے۔ تو سب سے اہم بات ہے ایمان، تقوی، عمل صالح۔ اور یقیناً جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ حسین لگتے ہوں، جملے بہتر لگتے ہوں، گفتگو یہ کہی جا سکتی ہو کہ کیا کہنا، بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ عملی منزل بہرحال اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے وہاں استقامت پایا جاتا ہے۔ جہاں ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے وہاں استقامت پائی جاتی ہے، قدم کبھی کسی میدان سے انسان کے اکھڑتے نہیں ہیں۔ خود امیر المومنین سے پیغمبر اسلام نے سوال کیا، علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ مولا نے بڑا مختصر جواب دیا، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان میں استقامت ہے اور کفر میں استقامت نہیں ہے۔ جہاں استقامت نہیں ہوتی ہے وہاں انسان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، جہاں استقامت ہوتی ہے وہاں ثابت قدم رہتا ہے۔ اور صاحبان ایمان ہو، صاحبان تقوی اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کرنے والوں کے لیے ہی پروردگار عالم نے شجرہ طیبہ سے مماثلت پیش فرمائی اور مثال دی ہے۔ شجرہ خبیثہ کی مثال بھی قرآن مجید میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور اس طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان صحرائی پودوں کے مطابق ہے کہ جو ہواؤں کے دوش پر خود بخود اکھڑ کر ادھر ادھر پھرنے لگتے ہیں۔ لیکن شجرہ طیبہ کی مثال کیا بیان کی گئی ہے کہ جن کی جڑیں مضبوط ہیں اور جن کی شاخیں، صاحب ایمان جب شجرہ طیبہ سے متصل ہو جاتا ہے تو یقیناً زمانے کی کوئی بھی پراشوبی اور کوئی بھی حادثہ اور کوئی بھی ظلم و ستم ان کے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ اور دوسری صورت میں جو صاحب ایمان ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا،
اللہ اس کا مولا بھی ہے، نبی اس کا مولا بھی ہے، امام اس کا مولا بھی ہے، مگر مولا جو بھی مانے گا، تسلیم کرے گا کہ میں نے اللہ کو مولا مانا ہے، نبی کو مولا مانا ہے، امام کو مولا مانا، اسے یاد رکھنا پڑے گا کہ پھر اپنی خواہش کوئی خواہش نہیں ہے، اپنی تمنا کوئی تمنا نہیں ہے، اپنے جذبات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ مولا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ کے نفسوں پر آپ سے زیادہ حاکم و اولا بالتصرف۔ اگر اللہ مومن کے نفس پر اس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے تو راہ خدا میں نکلتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا، راہ خدا میں قیام کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب خوف و ڈر نہیں ہوگا تو پھر انسان بہانے بازیاں نہیں کرتا۔ حیات پیغمبر اسلام میں بہت ساری ایسی جنگیں ہیں کہ جہاں بعض اوقات لوگ نکلے ہیں، راستوں سے انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ہماری مجبوریاں آ گئی ہیں اور ہمارے حالات اب ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے قدم کو آگے بڑھا سکیں۔ بعض اوقات 200 300 افراد نے لشکر کو چھوڑ دیا کہ شاید اس سے لشکر پیغمبر اسلام کمزور ہو جائے گا۔ ایسی بھی صورتحال پیش آئی ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ میں، لیکن منافقوں کی ان تمام تر حرکتوں کے باوجود بھی جو صاحبان ایمان تھے ان کے قدم میں جو استقامت باقی تھی اسے کوئی متزلزل نہیں کر سکا، اسے کوئی نہیں ہلا سکا، اور کامیابی ان کا مقدر بن کر کے رہے۔ جہاں ناکامی ہوئی ہے، جس میدان میں لشکر اسلام کو ظاہری طور پر تھوڑی دیر کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، سورہ آل عمران میں اس جنگ کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ خبیث و طیب خلط ملط رہیں، کچھ کوتاہیاں لوگوں کی تھی اور کچھ مقصد پروردگار تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میں جہاں جہاں تم سب کو مقرر کر دیتا ہوں اپنے مقام اور اپنے فرض اور اپنی ذمہ داریوں کو تمہیں پورا کرنا ہے، تمہیں اپنا مقام اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ ہاں، اللہ کا نبی اتنا ضرور جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں مال غنیمت کی لالچ ہے، لہذا پہلے ہی یہ یقین دلا دیا تھا جتنا سب کو ملے گا اتنا تمہیں بھی دیا جائے گا، اس کی بھی فکر نہ کرنا کہ اس چکروں میں تم مقام چھوڑ کر کے چلے ہو۔ لیکن نبی کے یقین دلانے کے باوجود بھی کیا قوم و ملت اور امت نے قول پیغمبر پر عمل کر لیا؟ یعنی مولا کے فرمان کو نظر انداز کر کے جو اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اپنے ہوائے نفس کی پیروی نبی نے کہا کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے درہ، مال غنیمت تمہیں ملے گا، مال دنیا کی فکر نہ کرنا، میں تمہیں دوں گا، لیکن پھر بھی قول نبی پر عمل نہیں کیا گیا، اور جہاں مولا کی اطاعت کو فراموش کر دیا جاتا ہے وہی انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اسی مقام پر دوسرے اعتبار سے اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ خبیث و طیب یہ جو سب ساتھ میں چل رہے ہیں ان کو الگ الگ کر دینا ہے۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ فرمائیے گا، پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ارادہ پروردگار یہ تھا کہ ان کو اب تقسیم کر دیا جائے، مومن کو الگ کر دیا جائے اور غیر مومن کو۔ اب مولا کا جملہ کتنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ ارادہ پروردگاری ہی یہی تھا کہ ان سب کو الگ کر دیا جائے تاکہ مومن جو صاحب استقامت ہے اسے بھی پہچانا جا سکے، اور جن کے قلوب میں ابھی تک ایمان داخل